ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن أشرف فإنه عدو الله ورسوله. حضرات دیوکار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت بے شمار لاتعداد انوار کمی ہو، رحمتیں ہوں، تجلیات اللہ رب العزت کی طرف سے فضل کا نزول ہو، رحمتوں کا نزول ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے اہل بیت پر، تابعین کی عظیم ترین جماعت پر، تبع تابعین پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شعراء پر، غرض یہ کہ ہر اس شخص پر جس کو اللہ رب العزت نے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمایا۔ حضرات دیوکار، اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، ان مخلوقات کے اندر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ رب العزت نے بنی آدم کو فضیلت عطا کی۔ بنی آدم، اس کا مقام یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق آدم علیہ السلام کی اولاد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بنی آدم میں بعض برگزیدہ ہستیوں کو چنا۔ اللہ یستفی ملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العزت نے ملائکہ میں سے اور انسانوں کے اندر سے بعض برگزیدہ ہستیوں کو چنا۔ وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت تھی، اور انبیاء علیہم السلام کی جماعت، اور غرض یہ کہ پوری انسانیت، مخلوقات اور تمام تر ایسے جن کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، ان مخلوقات کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بھی عطا کی، مقام بھی عطا کیا۔ آپ کو قرآن مجید آپ کی عظمت، آپ کی شان اس کے حوالے سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں پر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کی عظمت میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے تحت کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام سے میثاق لیا، وعدہ لیا کہ تم اپنی رسالتوں کو بیان کرنے والے ہوگے، اپنے پیغام کو پہنچانے والے ہوگے۔ ایسے میں آمینہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ دنیا میں آئیں تو تم سب نے اپنی رسالتوں کو چھوڑ کر آپ کی تصدیق کرنی ہے۔ کہیں پر آپ کی نبوت کو آفاقی نبوت قرار دیا، کہیں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، اور خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اعلان فرمایا: انا سید ولد آدم، کہ میں آدم علیہ السلام ان کی اولاد کے اندر سب سے زیادہ قد آور شخص ہوں۔
نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے، نہ انبیاء، نہ رسل، نہ ملائکہ، نہ صلحاء، نہ شہداء، نہ صدیقین، تمام مخلوقات، تمام انس، تمام فرشتے مل کر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت اور بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی عقیدت کا دم بھرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہر قوم کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر قسم کے سمجھوتوں سے، ہر قسم کی مصلحت سے ماورا ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستی ہو، قرآن مجید ہو، کعبۃ اللہ ہو، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، حرمت، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، یا اللہ رب العزت کی شان، ان کی عظمت کا مسئلہ ہو، ہمارے لیے یہ ہر قسم کے سمجھوتوں سے ماورا بھی ہے، اور ہم ان چیزوں کے اندر کسی قسم کے سمجھوتے کو کرنا اپنے ایمان کے اندر نقص کے مترادف سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے اور اس کو جواب یہ ملے کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہے، یا تو ان کی عظمت پہ کسی قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار ہے، تو ایسے وجود کو اپنے ایمان کے بارے میں شک بھی کرنا چاہیے، اور اپنے ایمان کے تجدید کے ساتھ اپنے ایمان کی پختگی کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں ایک عرصہ سے، چونکہ اسلام پورے آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور اسلام پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ گرو کرنے والا، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے، ہر قسم کی آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود، ہر قسم کے فتن کا مقابلہ کرنے کے باوجود، جب کفر پوری طرف سے چاروں اطراف سے یلغار کیے ہوئے ہے، ایسے عالم کے اندر اسلام پھیل بھی رہا ہے، پھول بھی رہا ہے، لیکن کفر کو اسلام کا یہ پھیلنا، اسلام کا یہ ترقی کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ کہیں پہ میڈیا ٹرائل کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہیں پر جہاد جیسے مقدس فریضے کو دہشت گردی کے ساتھ تعبیر کر کے مسلمانوں کو بیک فٹ پہ کرنے کی سازش کی جاتی ہے۔ اور میں یہ بات برملا کہہ دینا چاہتا ہوں، کفر اس مسئلے میں کوئی بھی الگ نہیں ہے۔ الکفر ملت واحدہ کی تصویر بن کر اسلام کی دشمنی میں آمادہ، اسلام کی دشمنی کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور الا قلیل جو اسلام سے دشمنی کو نہیں اپنائے ہوئے، چاہے کفر یہود کی صورت میں ہو، چاہے نصارہ کی صورت میں، چاہے وہ بدھزم کی صورت کے اندر ہو، چاہے کمیونزم کی صورت کے اندر، چاہے وہ سیکولرزم اور الحاد کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ سیاسی کفر ہو، یا چاہے وہ مذہباً کفر ہندوؤں کی صورت میں ہو یا الحاد کی صورت کے اندر، وہ پورے اطراف سے پوری شد و مت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ اسلام کی دیوار کو گرانا چاہتا ہے۔ لیکن اسلام، اللہ رب العزت اسلام کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل سے اسلام کا چراغ بجھ نہیں سکتا ہے آج۔ لیکن کفر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر کر، آپ کی توہین کر کے، آپ پہ سب و شتم کر کے ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا بھی ہے، اور ہمارے ایمان کو چیک بھی کرتا ہے۔ اور ہم یہ بات ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر آنے والے دور کے اندر جب وہ ٹیسٹ کیس کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، تو ری ایکشن جو ایکشن کی صورت کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ ہر آنے والے دور کے اندر کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر اس بات کو اس کے ساتھ تعبیر کیا جائے کہ ہمارے سینوں سے ایمان کو سلب کرنے کے اندر کافر کسی حد تک اپنی سازشوں کے تحت، اپنی سازشوں کے ذریعے کامیاب ہو رہا ہے، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ آج
افسوس یہ ہے، مجھے گلہ اپنے آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، بحیثیت مسلمان اپنی قوم سے بھی ہے، کہ جب پوری طرح سے کفر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں میں جٹا ہوا ہے، تو ایسے عالم کے اندر پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے حکمران وہ غفلت کی چادر کو اوڑے ہوئے ہیں. اور پوری دنیا کے حکمرانوں کی کیا بات کروں، خصوصیت کے ساتھ چونکہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستانی حکمران جن کے بارے میں کوئی ایک جملہ بول دے، ایک لفظ تان کا بیان کر دے، چاہے کوئی عالم دین ہو، اگر وہ قوت اور طاقت سے خالی ہے، کوئی کمزور ہے، تو حکمران ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. کسی ایک وزیر کو گالی دے دو تو آج تک 4 شیڈیول سے کئی سال ہو گئے علماء کے نام نہیں نکلتے ہیں، اور علماء کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے. تمام تر ایجنسیاں حرکت میں آتی ہیں. ان کی توہین ہوئی ہے، حاکم وقت کی توہین ہوئی ہے، پکڑ لو، ان کو جیلوں کے پیچھے ڈال دو، ان کی زبان بندی کے آرڈر جاری کر دو. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہو اور یہ امت کی نمائندگی کرتے نظر نہیں آتے ہیں. پھر مجھے گلہ آپ سے بھی ہے اور اپنے آپ سے بھی ہے. ہم نے کن لوگوں کو چنا ہے امت مسلمہ کی نمائندگی کے لیے؟ کیا آج امت کی نمائندگی عمران خان کرے گا، یا امت کی نمائندگی فردوس عاشقاوان کرے گی، یا امت کی نمائندگی بلاول بھٹو کرے گا، یا امت کی نمائندگی یہ مریم نواز کرے گی، یا امت کی نمائندگی نواز شریف کرے گا، یا امت کی نمائندگی یہ زرداری کرے گا؟ اللہ کی قسم، خدا شاہد ہے، سیاست کے لیے بات نہیں کر رہا، پورے درد دل سے بات کر رہا ہوں. امت کی نمائندگی جب بھی کوئی کرے گا، یا رب کا غلام کرے گا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر و خادم کرے گا، یا صحابہ کی نوکری کا دم بھرنے والا کرے گا. آج کس قدر افسوس کی بات ہے، ایک مشکل اور آزمائش یہ ہے کہ آج امت کے نوجوانوں کے سینوں سے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی جاتی رہی ہے، جبکہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ جزو ایمان، وہ اساس ایمان، بلکہ میں یہ بات کہتا ہوں وہ عین ایمان ہے. اگر کسی شخص کے سینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو میں نہیں کہتا، کائنات کے رب نے کہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. بات لمبی نہ ہو جائے، موضوع کی طرف لوٹنا ہے. میں کہا کرتا ہوں اللہ نے اس آیت کے اندر تمام رشتوں کا ذکر کیا، باپ کا ذکر کیا، دادے کا ذکر کیا، کنبے کا ذکر کیا، قبیلے کا ذکر کیا. اللہ رب العزت نے تمہارے کاروبار کا ذکر کیا، تمہاری معیشت کا ذکر کیا، تمہارے گھر بار کا ذکر کیا. اور پھر اللہ کے رسول سے کہا جائیں مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر یہ ساری چیزیں، یہ ساری نسبتیں، یہ سارے تعلق تمہیں اللہ رب العزت کی ذات سے زیادہ عزیز ہیں، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ عزیز ہیں، تمہیں جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں، تو تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ فاسقوں کو، فاجروں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا ہے. اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تھاما ہوا ہے. آپ کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے. آپ کو مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول میں اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. کائنات کے امام نے کیا عظیم الفاظ ارشاد فرمائے تھے. یہ آج امت مسلمہ کے لیے منہج کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ امت کے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ امت کے لیے دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ امت کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. کائنات کے امام نے کہا تھا فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی
جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک، کہا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر ابن خطاب کو کہا تھا، آج مجھے نہیں کہا، تجھے نہیں کہا، ہمارا ایمان، ہماری عظمت عمر خطاب کے جوتوں سے اٹھنے والی ہاک کے کروڑ میں حصے کے برابر نہیں۔ وہ عمر فاروق سیدنا عمر ابن خطاب سے کہا ہے، کائنات کے امام نے، کائنات کے امام نے کہا تو بھی مومن نہیں ہو سکتا اگر تجھے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ صحابہ نے کیسی کیسی محبت کی، آج ہماری محبت کیسی ہے؟ تابعین نے کیسی محبتیں کی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اس سگے بیٹے نے جب کہا بابا آج ایمان کو قبول کر چکا ہے، ایک وقت غزوہ کے اندر باپ کے مقابلے پہ لڑ رہا تھا، اور صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تلوار کو بلند کر لیا تھا، اللہ کی وجہ سے تلوار کو نکال لیا تھا۔ اس نے کہا تھا بابا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ جواب میں سیدنا صدیق اکبر نے سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر کہا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار سمجھ کر گردن کو وجود سے علیحدہ کر دیتا۔ یہ صدیق اکبر کا ایمان ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ انہوں نے کیسی کیسی محبتیں، کیسی کیسی عظیم پیار۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، عبداللہ ابن ابی کافر منافق، اس کا بیٹا ایمان والا تھا، توحید پرست تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کائنات کے امام کی گستاخی کی، وہ مدینہ کے اندر تلوار لے کے مدینہ کے دروازے پہ کھڑا ہے، باپ آتا ہے، باپ کو کہتا ہے میں اندر نہیں آنے دوں گا جب تک کائنات کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دے گا، اور کہا تو ذلیل ہے، کائنات کا امام عزت والا ہے۔ اور یہ بیٹا کوئی نافرمان بیٹا نہیں تھا، اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر آ کے پتہ ہے کیا کہا؟ بیٹا نافرمان ہونا تو اس سے اس طرح کی بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ شاید دور کفر کے اندر ہی باپ کا گستاخ ہو۔ اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا تھا، اللہ کے رسول لقد علمت الانصار بأنی ابر الناس بوالدیہ، کہا اللہ کے رسول انصار کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ میرے سے زیادہ اپنے باپ کا حیا کرنے والا فرما بردار کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے تو پھر کسی صحابہ میں سے کسی کو حکم نہ دیجئے گا، مجھ کو حکم دیجئے گا، آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، میرے باپ کی گردن آپ کی قدم ہائے مبارکہ کے اندر موجود ہوگی۔ وہ صحابہ نے کیسی کیسی محبتیں کی، انہوں نے ایسی ایسی محبتیں کی کہ وہ آپ کے وضو کے قطرات کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ آپ کے زبان سے، آپ کے منہ سے نکلنے والے لعاب کو اپنے جسموں پہ ملا کرتے تھے۔ کائنات کے امام کے صحابہ آپ کے پسینے کو اپنے پاس شیشیوں میں بھر کے اپنی اولادوں کو ان کو پیش کیا کرتے تھے خوشبو کے طور پہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا عالم کیا ہے، اور تابعین نے بھی پھر کائنات کے امام کی وجہ سے، کائنات کے امام کی نسبت کی وجہ سے کیسی محبت کی۔ آج تیری محبت کیسی ہے، رسول اللہ سے تیرا پیار کیسا ہے؟ انہوں نے کیسا پیار کیا تھا۔ مقداد بن اسود کو، ایک صحابی رسول کو، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کا صحابی مقداد بن اسود خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، ایک تابعی اس کو دیکھتا ہے، ان کی آنکھوں کو دیکھ کے کہتا ہے وہ تیری آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ لوگوں نے متوجہ ہو کے پوچھا وہ ان آنکھوں کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ کہا ان آنکھوں کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے محمد رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اور ایسی ایسی محبت۔ ابو مسلم خولانی صحابہ کو مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ صحابہ سے مخاطب ہو کر ابو مسلم خولانی نے کہا تھا، صحابہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے نا، تم اللہ کے رسول سے تمہیں بڑا پیار ہے نا،
اگر ہم بھی اللہ کے رسول کے دور میں ہوتے، تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اگر ہم بھی اللہ کے رسول کے دور میں ہوتے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے، کائنات کے امام پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے۔ اور آج ایک بات لکھ کے جائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے جائیے، افسوس یہ ہے باز نہ آ کے بتندیش، اب میں کیا کہوں ان کو، بدبخت، کائنات کے امام کی گستاخی ہوتی ہے، نام نہاد دانشور آ جاتے ہیں، او اللہ کا رسول معاف فرما دینے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دینا تھا، اللہ کا رسول بڑا رحم فرمانے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنے سخت نہیں تھے، مولوی صاحب آپ بڑے سخت ہیں، آپ کے فتوے بڑے سخت ہیں، اور میں نے فتویٰ دیا ہے، میں نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے قتل کا فتویٰ میں اپنے وہم سے، اپنی خواہشات کی پیروی کے اندر لے کے آیا ہوں۔ تمہیں آج معافی والی حدیثیں یاد آ گئی ہیں، تمہیں آج معاف کر دینے والے واقعات یاد آ گئے ہیں، تم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا ہے، قرآن مجید کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں اور انبیاء علیہم السلام کے گستاخوں کے حوالے سے قرآن مجید کی الفاظ پہ غور نہیں کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے سخت کلمات پہ غور نہیں کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا کا بیان نہیں پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنے کا حکم نہیں سنا ہے۔ آج اس بات کو سمجھیے، ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے قتل کا بیان کرتے ہیں تو یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اگر براڈر سپیکٹرم پہ بات کی جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پابند، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا حکمران ہے، وہ ہمارا حاکم ہے۔ کہیں پر اگر کسی کے امان کی ضمانت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے تو ہمیں قبول ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اگر کسی کو محسوس کیا کہ یہ میری بنائی ہوئی دنیا کے اندر، میری بنائی ہوئی دنیا کے اندر رہنے کا حق نہیں رکھتا، تو بھائی میرا کیا قصور ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ فیصل کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات وہ حکم کے اعتبار سے ایک بات ہے، وہ فیصل کی حیثیت رکھتے ہیں، جب انہوں نے اعلان فرما دیا، جب انہوں نے بات فرما دی، ہمارے لیے کافی ہو جانی چاہیے۔ قرآن مجید بڑا پڑا ہے، نفرت کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے، کہیں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں۔ ابو لہب کا جرم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے نا، دین کی دشمنی پہ آمادہ ہے نا۔ کہیں پہ اللہ رب العزت کہتا ہے انا شانیک ھو الابتر، کہیں پر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کے دشمن کے لیے کافی ہیں، اور کہیں پہ اللہ کہہ رہا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہمز لمز کرنے والوں کے لیے۔ کہیں پر اللہ رب العزت خود کلام اللہ کے اندر کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ عجیب بات ہے اور عظیم الفاظ، کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، ان کے اوپر دنیا کے اندر لعنت ہے، والآخرہ، اور آخرت کی بھی لعنت ہے، وعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے پھر اس کے بعد دردناک عذاب کو بھی تیار کر رکھا ہے۔ قربان جاؤں مفسرین پر، قربان جاؤں علماء امت پر، یہاں پہ جہاں پہ ذکر کیا نا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، میں مطالعہ کر رہا تھا، لعنت کے الفاظ یہاں پر جب دنیا کے لیے لعنت بیان کی گئی ہے تو مفسرین نے، آج کے کسی مولوی نے نہیں، متقدمین کے اندر کہا لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا کے اندر لعنہم فی الدنیا، اس سے مراد، دنیا کی لعنت سے مراد قتل کرنا ہے، قتل کرنا۔ یہ میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور قرآن مجید
بڑا بڑا ہے۔ قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے حوالے سے عظیم عظیم کلمات اللہ رب العزت نے نقل کیے ہیں، اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُحْذِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ کہا جو آج سے پہلے بھی رسولوں کی گستاخیاں کرتے تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا۔ لوگوں، یہ گستاخان رسول کی سزا کو میں نے بیان نہیں کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے، نبوت والی زبان سے بیان کیا۔ کائنات کا امام کہتا ہے مل کعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کی گردن کو میرے لیے لے کے آئے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے فَإِنَّهُ قَدْ عَاذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، آپ کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے۔ پھر محمد بن مسلمہ نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے بارے میں کوئی معاذ اللہ کوئی ایسا جملہ کہہ سکوں۔ مقصود یہ ہے کہ اس گستاخ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دی۔ دھوکے کا نام ہے جنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کیا گیا۔ ابو رافع یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا تھا، آپ کی گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عتیق کو روانہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جاتے ہیں ابو رافع یہودی کے قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنی جماعت کے ساتھ گئے ہیں، آواز لگاتے ہیں ابو رافع، ابو رافع ہاں کا جواب دیتا ہے، آپ تیر چلاتے ہیں، نیزہ چلاتے ہیں، چوک جاتا ہے، وہ چیخ مارتا ہے۔ ساتھ ہی عبداللہ ابن عتیق کو پتا چلتا ہے کہ ابھی گستاخ کائنات کے امام کا مرا نہیں ہے، واصل جہنم نہیں ہوا ہے۔ پکار کر کیا کہتے ہیں؟ اپنی آواز کو بدلتے ہیں، دوبارہ کہتے ہیں ابو رافع۔ ابو رافع کہتا ہے تو کون ہے؟ دیکھ ابھی کسی نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، پتہ نہیں ہے، یہ پکارنے والا دوبارہ یہ حملہ آور ہے۔ دوبارہ تیر چلایا، نیزہ چلایا، گستاخ کو واصل جہنم کر دیا۔ اب قلعے کی دیوار پھلانگتے ہوئے زمین پہ گرے، پنڈلی کے اوپر چوٹ لگی، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تم سارے چلے جاؤ۔ پھر جب پتا چلا صبح کے وقت کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ واصل جہنم ہو گیا ہے، اس اطمینان کو حاصل کرنے کے بعد کائنات کی امام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور آ کے اللہ کے رسول کو بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے لعاب لگا کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ رب العزت نے ایسے شفا عطا کر دی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی کیسی محبت کی، اور یہ تو بات تھی اللہ کے رسول کے حکم دینے کی۔ وہ نبینا صحابی کا واقعہ آپ نے پہلے سے سن رکھا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا تھا جب اس نے اپنے پھول سے بچوں کی ماں کو اللہ کے رسول کی گستاخی کی وجہ سے واصل جہنم کر دیا، اس کے پیٹ میں خنجر کو اتار دیا، بالے کو گھسا دیا۔ پوچھا اس کو کس نے قتل کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے قتل کیا۔ کہا کیوں قتل کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی گستاخی کرتی تھی، میں اس کو سمجھاتا رہا، یہ بات نہ آئی، میں نے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، کہا اس عورت کا خون رائے گاں چلا گیا ہے۔ اور گستاخان رسول کی سزا کو میں نے اپنی زبان سے بیان نہیں کیا ہے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعدد واقعات نقل ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک یہودیہ عورت کائنات کے امام کی گستاخی کیا کرتی تھی، ایک صحابی نے اس کی گردن کو دبا کر اس کو واصل جہنم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملے کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا اس کا خون رائے گاں ہے۔
کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ایک طرف، ہمارے لیے سچی بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے فرمودات وہ واضح بین دلائل کی روشنی رکھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے امت کا اجماع اس بارہ کے اندر موجود ہے، علماء کا اجماع اس بارے کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور میں اس سے اوپر بات کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے قتل کی اعلان سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے قتل اس کا فتویٰ سیدنا عمر ابن خطاب نے دیا، گستاخ رسول کے قتل کا فتویٰ سیدنا علی المرتضی نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے قتل کا فتویٰ سیدنا امام احمد ابن حنبل نے دیا۔ احمد ابن حنبل نے کہا تھا من سب نبیا او تنکفو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے یا آپ کی شان اقدس کے اندر کسی قسم کے تنقیص کرتا ہے، یجب قتلا، اس کا قتل واجب ہے، ولا یستتاب، اور اس کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی، کان کافرا او مسلما، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، کہا کائنات کا امام جب تک زندہ تھا، کائنات کے امام کے پاس اس بات کا اختیار تھا، جاؤ سن لو، آج مسئلے کو اپنے سینوں کے اندر درج کر لو، جب تک کائنات کا امام زندہ تھا اس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ جس کو چاہتا معاف فرما دیتا، لیکن کائنات کے امام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی امتی کو، کسی شیخ الحدیث کو، کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی بھی کعبے کے امام کو، کسی حکمران کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو معاف کر سکے۔ اور امام مالک نے کہا تھا، آج اپنے ایمانوں پہ غور کرو، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فتویٰ کی روشنی میں کہا تھا ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا، کہا اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ اور امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے کہا، امام خطابی کہتے ہیں مجھے کسی مسلمان اس کے حوالے سے اس مسئلے کے اندر اختلاف کا علم نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا قتل نہ سمجھتا ہو۔ یعنی تمام امت مسلمہ اور تمام علماء وہ اس بات پہ مجتمع ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کرنا۔ اور امام ابن سحنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع العلماء، امت کے علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب و شتم کرتا ہے، کان کافرا، وہ کافر ہے۔ اور پھر آگے کیا الفاظ نکل کیے، کہا وہ کافر بھی ہے اور امت کے نزدیک ایسے شخص کی سزا اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کرنا ہے۔ اگلا جملہ سخت ہے لیکن اگر میرا ہوتا کبھی بیان نہ کرتا۔ امام صاحب کا جملہ ہے، بیان کرنے جا رہا ہوں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الصارم المسلول کے اندر نقل کیا ہے، امام صاحب کہتے ہیں جو شخص ایسے گستاخ کے بارے میں، اس کے کفر کے بارے میں شک کرتا ہو اور اس کی سزا اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کرنے کے حوالے سے شک کرتا ہو، وہ شخص بھی کافر ہے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم بحیثیت مسلمان نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عقیدت، ان کا احترام، اس کو اپنے سینے میں بھی جگہ دیں۔ اور تمام تر جو اپنے ساتھ رہنے والے دوست احباب، ہمارے ماتحت، ہماری اولادیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں خصوصیت کے ساتھ
آج ضرورت ہے امت کی ماں، امت کی بہنوں، امت کی بیٹیوں کے سینوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم دیکھتے ہیں عورتوں کو ہم ان چیزوں میں سب سے زیادہ کمزور پاتے ہیں۔ سچی بات ہے، جہاں پہ عورتوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے محبت کرتی ہیں تو پھر ان کی محبت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ دین کے معاملات سے لاپرواہی، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، بظاہر نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، روزے رکھنے والی بھی ہیں، قرآن پڑھنے والیاں بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن ان کو رسول اللہ سے محبت کس کو کہتے ہیں اس بات کا شعور تک بھی نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے ان کے سینوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی داخل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے عقائد، اپنے نظریات اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ورفعنا لك ذكرك۔ حضرات دی وقار، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر کو اللہ رب العزت نے بلند کر دیا ہے۔ آپ کا ذکر کائنات کے اندر سب سے زیادہ بلند ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ہم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں کہ کفر کو اس بات کی جرت نہ ہو سکے کہ وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی قسم کے نازیبہ حرکات اور کلمات کو ادا کر سکے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج امت اس قدر کمزور ہو چکی ہے، امت اس قدر آج ناتواں ہو چکی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے امت کے سینے حالی ہو چکے ہیں، جس وجہ سے آج کفر کو جرت یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرتا ہے۔ آج سچی بات یہ ہے، وقت تھوڑا ہے، جلدی میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، اور ایک طرف لیکن اللہ رب العزت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کس طرح کرتا ہے۔ امام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ ایک کتے کا واقعہ ہے۔ انگلیوں کے اشارے اس کی طرف کر رہا تھا، تو وہ انگلیوں کے اشاروں کی وجہ سے اس کو غیرت آ گئی، وہ سمجھا شاید یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے مخاطب کر رہا ہے، تو اس لیے اس نے مجھے کاٹا۔ کہا اس نے اپنے خبط کے اندر دوبارہ کائنات کے امام کی گستاخی کی، کہا اس کتے نے دوبارہ رسی کو توڑوایا، اس کی گردن کو دبوچا، حتیٰ کہ اس کو واصل جہنم کر دیا، اس کو واصل جہنم کیا۔ حافظ ذہبی نے صحیح سند کے ساتھ اس بات کو نقل کیا ہے۔ کہا اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 منگولوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اب میں کیا بات کروں، وہ کتا کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے اللہ رب العزت اس کو استعمال کر رہا ہے۔ آج اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ ہم سے یہ کام نہیں لے رہا ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری واقعہ نوائے وقت 1966 اس کے اندر یہ واقعہ چھپا، اور شہیدان ناموس رسالت کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ کہا ایک پروفیسر، اس کا نام پروفیسر فضل، وہ بیروت کے اندر زیر تعلیم تھا۔ بیروت میں زیر تعلیم اس پروفیسر، وہ بیان خود اپنے بارے میں اپنے طلبہ کو بیان کرتا ہے کہ میں بیروت میں پڑھتا تھا، ہندوستان کی ایک لڑکی وہاں پہ پڑھتی تھی ہندو، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ہماری کلاس فیلو تھی، ہم نے اس کے خلاف تحریک چلائی، اس کو برا بلا کہا، اس کو گالیاں نکالی، جو کہہ سکتے تھے کیا، اس کا بائیکاٹ کیا، اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔
کہتے وقت گزرا، ابھی تعلیم کا دورانیہ ختم نہیں ہوا تھا، اس عورت کو بھی برس کی بیماری لگ گئی، مجھے بھی برس کی بیماری لگ گئی، اور وہ عورت ملعونہ، اس کی بیماری بڑھتی گئی، اس کی حالت بگڑتی رہی، وہ ملعون ہو کے مر گئی۔ کہا میں پاکستان آیا، میں نے علاج کروایا، چند عرصہ بعد، چند مہینوں بعد اللہ رب العزت نے مجھے شفا عطا کر دی۔ اب سوال پہ بھی غور کریں اور پروفیسر صاحب کے جواب پہ بھی غور کریں۔ کہا استاد جی اس عورت کو تو بیماری لگنی تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، آپ نے تو مخالفت بھی کی، آپ کو کیوں لگ گئی؟ تو پروفیسر صاحب نے جواب دیا، کہا مجھے بیماری اس لیے لگی تھی کہ میں نے اس گستاخہ کو قتل نہیں کیا تھا۔ لوگوں آج کہیں تمہیں برس کی بیماری نہ لگ جائے، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوں، صحابہ کو برا بلا کہا جائے، دین پہ طعن ہو، اور ہم دین کے لیے، دین کے دفاع کے لیے کچھ بھی نہ کریں، کہیں آج اللہ رب العزت ہم پہ عذابوں کو مسلط نہ کر دے، اور یقیناً اللہ رب العزت نے ہم پہ عذابوں کو مسلط کیا ہوا ہے۔ کہیں خوف کا فتنہ ہے، کہیں معیشت کا ڈوب جانے کا فتنہ ہے، کہیں پہ معاشی مشکلات کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر وہ ایمان، وہ منہج، وہ عقیدہ نصیب فرمائے جو اللہ رب العزت کی ذات کو ہم سے مطلوب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔